حسن بھائی کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا امید ہے احسان. آپ آپ سنا، خیریت آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اللہ کا بڑا الحمدللہ. احسان. حسن الحمد للہ. بات کریں. حسن بھائی میں فیصل نیاز اور اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، پاکستان جی سے. سر. جی سر. اچھا حسن بھائی، بس کچھ ہی کوشچنز ہیں، باقی تو میرے کوشچنز تقریباً آپ کی کلپس کو دیکھ کے جو ہے نا کلیئر ہو چکے ہیں. تو پہلا کوشچن میرا یہ ہے، جیسا کہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے، تو جیسا کہ کچھ امام ہیں جنہوں نے امامت کا بعد میں دعویٰ کیا تھا، تو ان کے بارے میں پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسے امام زید ہو وہ گئے. بالکل کافر تھے، بالکل. اب زید کے متعلق یہ ہے کہ امامت کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس میں بات ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. وہ کچھ مشکوک ہے. اس میں بعض روایت ہے کہ اس نے کیا تھا، بعض میں ہے کہ نہیں کیا تھا. کچے چلے کام تو کر ہم دینا. اس کے متعلق ہم نہیں کہتے کہ اس نے واقعا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ اللہ جانتا ہے. لیکن جن لوگوں نے امامت کا ادعا کیا ہے اور وہ امام نہیں تھے تو وہ کافر تھے بلا شک. چلیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا حسن بھائی، جو کہ میں اہل سنت سے ہوں، تو جی. ہمارے اندر یہ ایک رانگ نمبر ڈالا جاتا ہے کہ یہ جو کربلا کا جو مقام ہے یہ تو کوفہ کے رستے پر آتا ہی نہیں ہے. تو ذرا اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے گا. وہ شاہ مکے سے آئے تھے. ہاں، مکے سے وہ کوفہ اگر یہ تو جانا تھا تو دیکھیں کربلا. وہ آئے تھے اور ان کو راستے میں روکا تھا کوفے کی طرف. اب دیکھیں روٹ جو ہے نا مختلف راستے میں شاہراہیں کس طرح ہوتے تھے پرانے زمانے میں، اس کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے نکلے تھے کوفے کی طرف. اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یعنی یہ کوئی نہیں کہتا مورخین میں، اہل مقاتل میں، اس میں کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں. اب یہ بات ہے کہ ان کو راستے میں روکا گیا تھا اور کوفے کی طرف نہیں جانے دیا گیا تھا. اب ان کو جہاں پہ ان کو روکا تھا وہیں وہ روکے تھے. سامنے والے بنی امیہ کے لشکر نے مجبور کیا تھا کہ کچھ راستہ وہ شاہراہ سے دور ہو جائیں. اس کا مجھے اتنا علم نہیں ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. اور بعض تاریخی واقعات جو ہیں وہ نقل بھی نہیں ہوئی ہیں ان کی تفاصیل کے ساتھ. لیکن ٹھیک ہے. موجودہ دور میں جو روڈز ہیں، جو راستے ہیں، یہ پرانے زمانے میں بھی اس طرح تھے. یہ تو کون جانتا ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. ابھی جو روڈ ہے مثلا آپ کوفے سے اگر جانا چاہیں مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ، بہت سارے لوگ جاتے ہیں عراقی بائی روڈ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے حج کے لیے. اب بھی بہت سارے عراقی بائی روڈ جاتے ہیں. تو وہ کس طرح سے جاتے ہیں؟ وہ ان کا بارڈر ہے مثلا کوفے سے نجف سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ سعودیہ کا بارڈر ہے، وہ بارڈر پہ جاتے ہیں. مجھے نہیں لگتا وہ کربلا کو جاتے ہوں گے کیونکہ روڈ اب اس طرح بنے نا. اب پرانے زمانے میں جو قافلے آتے تھے وہ کس راستوں سے جاتے تھے، یہ کون کہتا ہے کس راستے میں نہیں آتا بھائی. اس زمانے کے نقشے وغیرہ تو نہیں ہمارے پاس کہ اس زمانے میں لوگ کس راستوں سے جاتے تھے، اور منازل بھی مختلف ہوتے تھے. لوگ بعض اپنی وہ مصلحت دیکھ کر جہاں پہ ان کو رکنا ہوتا ہے کس راستے سے جائیں کس راستے سے نہ جائیں، وہ ہر ایک اپنا جو ہے روٹ خود مشخص کرتا تھا. لیکن اس بات پر کہ امام حسین علیہ السلام مکے سے نکلے اور کوفے کی طرف جا رہے تھے، اس میں تو کسی کا بھی اس میں نہیں ہے. وہ پاکستان میں جو نا جو جال ٹائپ کے لوگ ان کو چھوڑیں، لیکن اہل تحقیق کا علماء کے اس مسئلے میں کسی کا دوسرا قول ہے ہی نہیں ہے. وہ شیعہ غیر شیعہ سب کا یہ کہ وہ کوفے کی طرف جا رہے تھے. یہ نا سلفی اس بارے میں یہ گمان کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں نا بعد میں پھر کربلا کے مقام پر جا کر نا کسی اور نے باغیوں نے شہید کر دیا تھا. نہیں وہ تو ان کو جو شہید کیا تھا نا، ان کو جو روکا بھی تھا بنی امیہ کی فوج نے روکا تھا، اور ان کے قتال کے لیے فوج بھی جو آیا تھا بنی امیہ کی جانب سے آیا تھا. یہ باغی وغیرہ کون تھے؟ وہ باغی خود بنی امیہ تھے، یزید کی حکومت تھی. وہ یزید کی حکومت تھی، اور اس نے یزید کی حکومت نے وہ عبداللہ ابن زیاد جو یزید کا چچا زاد بھائی تھا، چچا زاد بھائی حقیقت میں تو نہیں تھا لیکن اس کو بلایا تھا بعد میں اس کے نسب چینج کر کے کہ میرا چچا زاد بھائی ہے. عبداللہ ابن مرجانہ، اس کو عبید اللہ ابن مرجانہ. تو یہ میں نے اس کے کلپ دیکھے ہیں. آپ کے وہ جو ہے آپ کے سلفی یہ کہتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی گھٹیا قول ہے نا. ایسے جب میں کوئی کہتے کہ وہ بہت سارے کلپ انٹرنیٹ میں ہے نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ مکہ جو ہے، مکہ یہ شیعوں کا کعبہ مکے میں نہیں ہے. دیکھیں آپ کو ابھی آپ جائیں انٹرنیٹ میں، کچھ عیسائیوں نے بنایا ہے کلپ کہ کعبہ شریف مکے میں نہیں ہے، کعبہ شریف اصل میں شام میں. بھائی یہ ایسی باتیں ہیں نا کہ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. اب کعبہ قبلہ جو ہے ہمارا مکے میں، وہ سب لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ لوگ کیا کلپ بناتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے یہ تاریخی طور پہ اشتباہ فلان زمانے میں اشتباہ ہوا ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، کعبہ کو چینج کیا گیا ہے، اصل کعبہ یہ نہیں ہے، اصل کعبہ مثلا فلان جگہ پہ اردن میں پتہ نہیں کیا.
یہ جاہل لوگوں کی باتیں ہیں. جاہل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کلپ بھی بناتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھئی وہ کوفے کی طرف نہیں جا رہے تھے, وہ کن لوگوں نے قتل کیا. یہ باتیں ان کے آپ توجہ نہ دیں. یہ جواب دینے کی یعنی وہ اہلیت بھی نہیں رکھتے, استحقاق بھی نہیں رکھتے کہ ان کو کوئی جواب دے دیں ان بکواسوں کا. جزاک اللہ حسن بھائی. اچھا میرا جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ عزاداری کا کیا کنسیپٹ ہے مکتب اہل تشیع میں؟ آیا یہ فرض ہوتا ہے یا اس میں کیا ہے, ثواب ہے, احتجاج کے طور پر ہوتا ہے؟ عزاداری جو میرے محترم بھائی, عزاداری یہ ہے کہ محبت اہل بیت علیہ السلام واجب ہے, محبت واجب ہے ان سے. یہ تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ ان سے محبت کرنا واجب ہے. اور آپ کا محبوب اگر اس پہ مصیبت آ جائے, اپنے محبوب پر آپ جو ہیں اس پہ فدا ہو جائیں, اس پہ گریہ کریں. یہ تو پوری سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے. پھر اہل بیت علیہ السلام کے روایات بہت زیادہ ہیں. اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں نا, کربلا محرم سے پہلے میرے تقریرات ہیں اس پہ, اور محرم کے شروع کے ایام میں, اس سال بھی پچھلے سال بھی, اس پہ میں نے بہت ساری احادیث کوٹ کی تھی کہ کس طرح اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے حکم دیا ہے شیعوں کو. ہاں وہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ میرے, اگر آپ میرے چینل پہ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا. اچھا یہ اگر میرے چینل پہ چلے جائیں میرے محترم ناظرین, یہ میرا چینل ہے محترم ناظرین, یہ حسن اللہ یاری اردو. اس میں اگر چلے جائیں نا, اس سے ایک دو مہینے پہلے اظہار بے قراری اور خونی ماتم مجلس آزاد ارغام سید الشہداء, اس میں احادیث ہیں. پھر دوسرا مجلس ہے اظہار بے قراری اور خونی ماتم, یہ 2 مہینے پہلے کی مجلس ہے. مجلس آزاد ارغام مظلوم کربلا, معاویہ کا کفر پروفائل, مجلس آزاد ارغام مظلوم کربلا, مجلس آزاد ارغام مظلوم کربلا, یہ 1-2 مہینے پہلے کی مجالس ہیں محرم کے آغاز میں. اس میں نے بہت سارے احادیث نقل کی ہیں. اسی طرح پچھلے سال کہ محرم کے آغاز میں, اس سے 1 سال پہلے بھی چلے جانا اسی چینل میں, اردو میں بہت سارے جو میں نے احادیث اس سال نقل نہیں کیے تھے, پچھلے سال میں نے نقل کیے تھے, کہ اس میں خونی ماتم وغیرہ سب کے میں نے وہ جواب دیے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کی روح سے ان کا کیا حکم ہے. اوکے, جزاک اللہ جزاک اللہ. حسن بھائی اب میرا لاسٹ ہے, بلکہ کویشچن تو نہیں ہے, یہ تو آپ سے کی رائے ہے کہ میں جو ہے نا اہل سنت سے نا تقریباً تنگ آ چکا ہوں. انشاءاللہ خیر ہوئی تو ابھی ابھی آپ سے بک کا ریفرنس لینا ہے, تو وہ میں اسٹڈی کروں گا, تو اس کے بعد خیر ہوئی تو بہت جلد انشاءاللہ آپ کے پاس ہی آ کر کلمہ بھی پڑھوں گا. انشاءاللہ تو انشاءاللہ. کیونکہ بہت زیادہ اس میں ان کے اندر جھوٹ ہے. دوسری بات وہ سوال کے جواب نہیں دیتے نا. جی ابھی بالکل. میرا یہ مسئلہ تھا کہ میں نے ایک اپنے عالم سے بات کی کہ میں اس طرح حضرت ابو بکر صدیق کی جو خلافت ہے اس کو شرعی نہیں مانتا. تو بجائے یہ کہ وہ مجھے دلائل دے کے قائل کرتا, اس نے وہ دیوبند ہے نا, دارالعلوم دیوبند انڈیا کے اندر, ادھر کے علماء سے جو ہے نا وہ اس نے رابطہ کیا, اور مجھے کہتا ہے کہ تم کافر اور زندگی کو, لہٰذا تمہیں جواب دینا بنتا ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں تنگ آ گیا ہوں ان جائے. صحیح, ٹھیک ہے, اللہ آپ کو وہ میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہے. تو کائنڈلی مجھے اس سے پہلے میں انجینئر صاحب کو سنتا رہا ہوں, میں ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, انہوں نے ہمیں کتابوں سے جوڑا ہے. پھر وہ بھی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے امامت کے اوپر ان کی باتیں بہت مطلب بچوں والی لگتی ہیں. ٹھیک ہے, قرآن آپ کا خلیفہ ہے, قرآن تو خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا, آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں, آپ کی کافی ڈیٹیل ویڈیو بھی ہے. خیر اس پر خیر حسن بھائی میں بات کو شارٹ کروں گا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کو اسٹڈی کرنا ہے, نماز کا طریقہ, پھر نماز میں پڑھے جانے والے اذکار, تو کائنڈلی اس حوالے سے مجھے جو ہے نا بک ریفر کر. اچھا وہ ہمارے آپ چینل پہ آ جائے نا, وہ واٹس ایپ پہ ہمارے گروپس ہیں اردو زبان میں, کیونکہ میں اردو زبان کی کتابیں نہیں پڑھتا, وہاں پہ بہت سارے ہمارے بھائی اردو کتابیں پڑھتے ہیں. تو وہاں پہ اگر آپ آ کے سوال کریں کہ کون سی اردو کتاب ہے, تو بہت سارے لوگ ابھی ہیں انہوں نے احادیث کی کتابیں لکھی ہیں, انہوں نے بہت محنت کی ہے, نماز وغیرہ کے مسائل جمع کیے ہیں. احادیث صرف حدیث ہی حدیث ہے, کچھ بھی نہیں اس میں, کہ اس میں سب ان کے طریقہ کار آپ کو پتہ چل جائے گا. اور بھی کتابیں جو پرانے زمانے میں ترجمے ہو چکے ہیں, تو اگر آپ وہاں پہ آ جائیں, واٹس ایپ چینل ہمارے ہیں, ہمارے جو یہ بھائی ہیں نا آپریٹر صاحب, یا آپ ان سے ان کو ٹیکسٹ کر دیں, وہ آپ کو بھیج دیں گے, وہ آپ اس میں ممبر بن جائیں. ہمارے مختلف گروپس ہیں, تو ان گروپس میں آپ سوال کر دیں تو وہ لوگ آپ کو دے دیں گے, بہت بہت پیار سے دے دیں گے, وہ فوراً آپ کو مل جائے گا, مختلف کتابیں آپ کو دے دیں گے وہ لوگ.
چلے جزاک اللہ حسن اوکے بھائی. بھائی. اور ایٹ دا اینڈ میں آپ کو یہاں پہ خراج تحسین پیش کروں گا. مجھے صرف 1 منٹ چاہیے آپ کا کہ جی سر ہم نے نا میں آپ کا بچپن سے خادم ہوں. یہی سنا تھا شیعہ کافر ہے، شیعہ یہ ہے، شیعہ وہ ہے. تو ہوں. یقین مانے کہ اب آپ نے آ کر نا بنیادیں ان کی گرا دی ہیں. صحیح بات ہے. الحمد للہ. میرے کئی سارے ایسے دوست ہیں جو کہ ہم اکٹھے بیٹھ کر کبھی یہ نعرے لگایا کرتے تھے، اور آج ہم جو ہے نا انہی مولویوں سے اکتا گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ واجب. آپ کے سامنے آتے نہیں ہیں. اور میری بڑی خواہش تھی کہ انجینئر صاحب آتے آپ کے سامنے بات کرتے، بڑا مزہ آتا، لیکن انجینئر صاحب کی جو شرائط ہے نا وہ ایسی. بہرحال جزاک اللہ حسن اللہ بھائی، آپ کو عزت سلامت دے. رہیں، بہت آباد مہربانی. رہیں. خدا آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو میرے بھائی. اللہ عزت. سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو. وہ انجینئر صاحب نے شرائطیں ایسی رکھی ہیں کہ نہ آنے کے لیے نا، تاکہ ان کی کسی سے گفتگو نہ ہو سکے. اوکے میرے بھائی.